ذرا اونچا فلیٹ یونیورس کی ایک ایکسپلینیشن جو ہے وہ انفلیشن سے آتی ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی ایکسپلینیشن ہے کہ کوئی انتھروپک ریزننگ اس طرح کی ہے جسے کہ لائف ایگزسٹ نہیں کرے گی اگر یونیورس فلیٹ نہ ہو یا کوئی ایسی چیز؟ Okay, so this is called the anthropic principle. تو اینتھرو آپ کو پتا ہے مطلب کیا ہے؟ انسان، ہیومن. تو یہ کائنات ہمارے لیے بنائی گئی، سب اس میں جو ایگزیکٹ بیلنس ہے آف ڈارک انرجی، آف میٹر، آف ریڈیشن، وہ سب آپس میں اس طرح سے ہوا کہ ٹھیک 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 اومیگا ناٹ کے برابر. لائک یس somebody made it for us this way. تو کچھ فزسسٹ ہیں، میں کہوں گا کہ مے بی 10% آف فزسسٹ who believe in the anthropic principle، وہ ان کا رجحان زیادہ مذہب کی طرف ہوتا. باقی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھر تو ہمیں بہت سی چیزیں اور بھی اسیوم کرنی پڑیں گی. مثال کے طور پر یہ کہ کائنات میں میٹر کیوں ہے، وائی از اٹ ناٹ اینٹی میٹر. اب شروع میں دیکھیں نا، ہمیں اگر برابر کی مقدار میں ہوتا ہے میٹر اینٹی میٹر تو کبھی نہ کبھی یہ آپس میں ٹکراتے، پھٹ ایسے تباہی آ جاتی. تو وہ بھی پھر ایک بہت بڑا سوال ہوتا. تو وہاں بھی آپ کو اینتھروپک پرنسپل کی ضرورت پڑتی. تو جگہ جگہ آپ کو اینتھروپک پرنسپل کی ضرورت پڑتی. تو 90% سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جانے دو اس کو، ہم اس کی اصل وجہ تک پہنچیں گے. تو انفلیشن، جیسا کہ آپ نے کہا منصور، اینتھروپک پرنسپل کو ایک طرف کرتا اور ایک ٹھوس میتھمیٹیکل فارملزم بتاتا ہے کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں، ہمیں اینتھروپک پرنسپل کی ضرورت نہیں، ہم اس کو زیادہ بیسک پرنسپل سے سمجھ سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ اینتھروپک پرنسپل جو ہے وہ مذہبی لوگ جو ہے ان کا پوائنٹ آف ویو، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ وائنبرگ جو ہے اس نے یہ اینتھروپک پرنسپل کی بات کی تھی اور وہ ایک بحریہ تھا. تو اب بالکل ٹھیک بات ہے. تو یہ ایک بحث ہے جو چلتی رہتی ہے. سر میرا